بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کچھ دن پہلے میں نے درخواست کی تھی, مجھے ایک کال آئی تھی, اور یہ خرم شہزاد صاحب ہیں, لاہور کے رہائشی ہیں, اور ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا معاملہ ہے, اور نیشنل ہاسپٹل لاہور میں یہ زیر علاج ہیں. اور ڈاکٹر محمد رفیق ذکی صاحب کی انہوں نے ایک سلپ بھی مجھے بھیجی ہے نیشنل ہاسپٹل کی, اس میں اخراجات کا تخمینہ بھی ہے. تو کچھ امداد, کچھ پیسے ان کے ہو گئے ہیں اور کچھ ابھی رہتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہاسپٹل اگر آپ وزٹ کریں, ہاسپٹل کو براہ راست جو ہے وہ پیسے جمع کروائیں اور ان سے رابطہ کر لیں, اور ان کی اگر ہو سکتا ہے تو مدد ضرور کریں, کیونکہ کرنی چاہیے, ایسے فلاحی کام بھی کرنے چاہیے انسان کو اگر آپ کی جیب اجازت دیتی ہے. تو ان کا جو رابطہ نمبر ہے جی وہ 0300 050 6781 یعنی 0300 0506 781 ہے. ان سے رابطہ کر لیں. خرم شہزاد صاحب ہیں اور یہ نیشنل ہاسپٹل لاہور میں زیر علاج ہیں. ان کی والدہ نے آئی تھنک ان کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کہا ہے, تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے جی دوبارہ سے. تو بہرحال اپنی تسلی ضرور کر لیجیے گا, کیونکہ مجھے کال آئی تھی, اکارڈنگلی میں نے آپ تک کنوے کر دی. تو آگے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف جی. اور خبریں جو صورتحال ہے آج جو خبر گردش کر رہی ہے بہت زیادہ, وہ ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک گفتگو کی ہے, کیونکہ آج کل وہ طلبہ و طالبات سے مخاطب ہیں, کسانوں سے مخاطب ہوتے ہیں, اور اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا ایک میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے DGISPR اس کام کے لیے نکلے تھے, پھر مریم صاحبہ نکلیں, اور سب دونوں مل کر یہ کام کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے نوجوانوں کو, طلبہ و طالبات کو اپنی طرف راغب کیا جائے, کسانوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے, پاکستانیوں کو اپنی طرف راغب کیا جائے, اور بات کی جائے, اپنا میسج کنوے کیا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی بات کرتے ہیں تو عمل جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا. زمینی حقائق, زمین میں جو پاکستان کی سرزمین پہ جو کچھ ہوا پچھلے 3 سالوں میں, اور خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں میں, وہ بہت خوفناک ہے, اور وہ تلخ حقیقت ہے, اور تلخیاں ہی تلخیاں ہیں. تو آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کیا کہا, پہلے ذرا وہ سن لیں. اسلام وہ مذہب ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا مذہب, اور جس نے جو ہے وہ عورت کو جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے پہنچایا, اس نے عزت دی. اس نے whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, کسی بھی رول میں میکسیمم پاسبل جو ہے وہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے ریلیجن نے دی ہے عورت کو. تو who are you to take it away today? Who are you? Who has given you this authority? Nobody can take it away. We will never ever allow this kind of perverted group to impose its values onto our country. تو انہوں نے کہا جی کہ خواتین کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں, دین اسلام جو ہے وہ خواتین کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے, خواہ وہ ماں کے روپ میں ہو, خواہ بہن کے, خواہ بیٹی کے, خواہ بیوی کے, کسی بھی روپ میں خاتون کی عزت اور احترام کا درس دیتا ہے. اور جنرل صاحب بہت غصے میں نظر آئے, اور یہ خاص پس منظر, خاص پرسپیکٹو میں بات کر رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جنرل عاصم منیر صاحب, پچھلے 2 سالوں سے ان کا اقتدار ہے, بلکہ 2 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں ان کا اقتدار ہے, ان کی حکومت ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے, بلکہ جو اس وقت کے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ سپہ سالار کا ہے. اچھائیاں سپہ سالار کے ذمے میں, برائیاں سپہ سالار کے ذمے میں. ملک ترقی کر رہا ہے یا تنزلی کی طرف جا رہا ہے, اس کے ذمہ دار سپہ سالار ہیں, وہ کہتے ہیں. اور عمران خان صاحب اسی لیے ان کو اردلی کہتے ہیں. اور پھر کل بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایک پولیٹیکل جو نیریٹو ہے اس کے لیے کس طریقے سے ایک خاندان جو ہے وہ مل کر, اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب مل کر یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ جو آج کی اسپیچ آئی ہے جی جنرل صاحب کی طرف سے, تو اس کے بعد پھر ایک سوشل میڈیا پہ ایک پورے کا پورا ایک آنا شروع ہو گیا جی, ریکارڈ آنا شروع ہو گیا, اور اس میں بہت سارے مناظر دکھائے گئے, اور میرے اپنے سامنے بھی بہت سارے مناظر آ گئے. اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بہو جو ہیں وہ خود بھی جسٹس ریٹائرڈ ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, ان کی ایک فریاد یاد آ گئی. پھر اعظم سواتی صاحب کی بات یاد آ گئی, اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, اور صنم جاوید, اور طیبہ راجہ, خدیجہ شاہ,
اور اس کے ساتھ ساتھ عائشہ بھٹا اور بے شمار اور خواتین، خدیجہ شاہ کے ساتھ ساتھ، اور ابھی تو اور بھی جیلوں میں موجود ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ابھی بھی جیل میں ہیں. تو بہت ساری ایک لمبی داستان یاد آ گئی جس میں خواتین کی نہ صرف بے حرمتی کی گئی بلکہ ان کے چار دیواری کا جو ہے وہ تحفظ وہ بھی برقرار نہ رہا، وہ بھی حرمت برقرار نہ رہی. اسی طریقے سے بے شمار MNAs ہیں، MPAs ہیں، سیاستدان ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کے گھروں میں بھی گھسا گیا. بہت ساری، ایک نہیں دو نہیں کئی مثالیں موجود ہیں. اور اسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، ان کی خواتین کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا. اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کتنا دردناک جو ہے وہ کیا گیا. اسی طریقے سے ہائی کورٹ کے آنریبل ججز خط لکھ چکے ہیں کہ ان کے بیڈ رومز تک کے کی ہے وہ کی گئی نگرانی کی گئی، کیمرے لگائے گئے، خفیہ کیمرے لگائے گئے، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور ان پہ تشدد کیا گیا، اور مائیں فریاد کرتی رہیں لیکن کسی نے نہیں سنی. اور یہ سب کچھ فورسز کی طرف سے کیا گیا، خواہ وہ کسی بھی وردی میں تھے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا. اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھیں. پھر یہاں تک کہ جو غزہ کے لیے نکلے تھے سینیٹر مشتاق صاحب اور ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا، ان کو بھی گھسیٹا گیا، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا. تو یہ تمام کے تمام جو مناظر ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ایسی چیز نہیں ہے. قول و فعل میں کافی تضاد ہے، اور یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہ خواتین نہیں ہیں، کیا یہ مائیں نہیں ہیں، کیا یہ بہنیں نہیں ہیں، کیا یہ بیٹیاں نہیں ہیں، کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اور کچھ وہ دیکھ رہا تھا میں زرتاج گل صاحبہ کو، ان کو بھی ننگے سر ان کو کھینچا گیا اور ننگے پاؤں ان کو لا کے تھانے میں بٹھایا گیا. تو اسی طریقے سے ملکہ بخاری اور لاہور کی چیمہ فیملی جو ہیں، مسرت چیمہ، وہ بھی، یعنی کہ ایک سے بڑھ کر ایک. اور اس میں عام خواتین جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، عام خواتین، بہنیں، بیٹیاں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، گھر توڑے گئے. تو آرمی چیف نے عاصم منیر صاحب سے یہ سوال بنتا ہے، اور یہ سوال پوری قوم کر رہی ہے کہ جناب آرمی چیف یہ بتائیں کہ دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، جبکہ اقتدار، اختیار آپ کے پاس ہے، عہدہ آپ کے پاس ہے، ایجنسیاں آپ کے پاس ہیں، فورسز آپ کے پاس ہیں، سارے کنٹرول آپ کے پاس ہیں، سارا کمان آپ کے پاس ہے. تو پھر آپ کے یہ دور حکومت میں یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیسے ہوا، اور اس کا رسپانسیبل کون ہے، اور دین اسلام میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ذمہ داروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ اپنے زمین آپ اپنے نیچے جی چیک کریں، اور جو ملوث تھے، اگر آپ کے علم میں ہے یا آپ کے علم میں نہیں ہے، تو جو ملوث تھے ان کو سزائیں دینی چاہیے. تو یہ سچویشن ہے. اسی طریقے سے بے شمار جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے، اور خواتین کو بھی اس میں نہیں بخشا گیا. اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ شامل ہیں، ان کی بہنیں شامل ہیں. تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے، سیاسی انتقام اور بربریت، اور یہ سب کچھ کیا گیا. سرعام گولی چلائی گئی اور 26 نومبر کو چلی. پھر 9 مئی کی تحقیقات ابھی ہونا باقی ہیں، وہ نہیں ہوئی. اور 25 مئی پیچھے چلے جائیں تب بھی یہ ہوا تھا. تو کیا کچھ نہیں کیا گیا، وہ سب کچھ کیا گیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بارے میں ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ جو ہے وہ ایک کیس ہے، پورا ایک سٹڈی کیس کے طور پہ اس کو لیا جانا چاہیے. ایک فارم 47 کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا گیا، کہ فارم 47 کی خاطر اپنے پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے، الیکشن چوری کے لیے، مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، اپنی پسند کا نظام مسلط کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اس مملکت خداداد پاکستان میں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ سوال کرتی ہیں اور سوال پوچھ رہی ہیں. اور یہ اب تو ہر کوئی پوچھ رہا ہے جی، بچہ پوچھ رہا ہے، اور اب تو ساری دنیا جان چکی ہے کہ کیا ہوا. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے اور ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. جب تک محاسبہ نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی. نیکسٹ اگلی خبر لیتے ہیں جناب. آج کرک میں بہت بڑا امن مارچ کیا گیا جی، اور ہزاروں شہری اس میں شریک ہوئے، کیونکہ ایک نئے فوجی آپریشن کی اطلاع دی جا رہی ہے. ایک نئے آپریشن کا وہاں پہ ہے جی شور و غوغا. تو اس کے خلاف آج لوگ نکلے، اور کرک میں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے، اور وہ صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپریشن نامنظور کا کر رہے تھے. امن امن اور صرف امن کا نعرہ لگا رہے تھے. کیا کہا انہوں نے، ذرا سنیے.
یہ نعرے لگا رہے تھے جناب، اور اس کے بعد مزید کیا کہہ رہے تھے ذرا سنیے۔ دہشت گردی، بم دھماکے، افراتفری، جبری گمشدگی، فوجی آپریشن، بم دھماکے، دہشت گردی۔ ڈیر شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ جناب کرک میں کیا گیا جی آج ایک پر امن مظاہرہ، اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ امن چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور سیاسی جماعتوں کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اس کے لیے ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن سیاسی جماعتیں مل بیٹھ رہی ہیں۔ پہلے سے ایک اپوزیشن اتحاد بنا ہوا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، محمود خان اچکزئی صاحب اس کے سربراہ ہیں۔ اس میں سنی اتحاد کونسل موجود ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، اور سردار اختر مینگل صاحب ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، اور اس میں مزید اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت بھی آ چکی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپوزیشن میں مکمل طور پر اپوزیشن میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اس وقت وہ 50-50 کھیل رہے ہیں، کبھی اپوزیشن کے ساتھ اور کبھی حکومت کے ساتھ۔ 26ویں غیر آئینی ترمیم میں انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا، اور انہوں نے 26ویں غیر آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے اپنے سینیٹرز اور اپنے قومی اسمبلی کے ارکان کو انہوں نے فراہم کیا ووٹ، اور خود بھی انہوں نے ووٹ دیا 26ویں غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں، جو اس وقت پاکستان کی عدلیہ کو کر دیا گیا ہے مسمار۔ اور پھر اس کے بعد اس میں آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی، 3 سے 5 سال کر دی گئی۔ تو یہ سارے کے کام اس مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیے، اور حکومت کو بہت بڑی سپورٹ فراہم کی۔ تو اب نئی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے 26 فروری کا کہا جا رہا ہے کہ 26 فروری تک ایک نیا اپوزیشن الائنس جو ہے وہ بن جائے گا۔ اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں مل کر یہ سارا کام کریں اور عید کے بعد متحرک ہو جائیں۔ اس کے لیے طلبہ و طالبات، کسان، تاجر اور تمام سٹیک ہولڈرز، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ٹریڈ یونینز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور پریشر گروپس کو شامل کیا جائے، تاکہ یہ جو اس وقت جعلی نظام مسلط ہے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اور باقی آرمی چیف نے ایک اور بات بھی کہی ہے جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں کہا ہے کہ جی جب تک قوم اور بالخصوص نوجوان ساتھ کھڑے ہیں پاک فوج کبھی نہیں ہارے گی۔ تو بات بالکل درست ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نوجوانوں سے ان کا روزگار چھین لیا ہے، اور انٹرنیٹ آج بھی بند ہے، اور اس میں بالکل میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ موبائل کمپنیاں جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم نے ایک خاص حد سے زیادہ سپیڈ نہیں دینی، اور ایک خاص حد سے زیادہ آگے نہیں جانے دینا، اور بمشکل جو موبائل فون کمپنیاں ہیں وہ بمشکل وہ جو ڈیٹا جو سپیڈ دے رہی ہیں، رفتار دے رہی ہیں انٹرنیٹ کی، وہ بمشکل ایک معمولی سی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بھی ڈاؤن لوڈ کرنے میں وہ کہتے ہیں کہ بھیجنے میں، ڈاؤن لوڈ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے۔ ہاں وائی فائی کو سروس جو ہے وہ پوری دی جا رہی ہے، ادروائز نہیں دی جا رہی۔ تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے نوجوانوں کا، اور نوجوان جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں مایوس ہو کر، اور یہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ بات کر چکے ہیں، اور ادروائز بھی جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ تقریباً 2 ملین کے لگ بھگ جو ہیں وہ پاکستانی وطن چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اس میں میجورٹی نوجوانوں کی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوان جو سیاسی عمل میں حصہ دار بن چکے ہیں ان پھر نوجوانوں کی بات بھی سننی چاہیے، اور جو مینڈیٹ ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔